اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، اللہ اکبر، ان کی زندگی کا جائزہ لیں، کتنا ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں، ان لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں خاص طور پر جو اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں اور اللہ کا بندہ کہتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی، اللہ اکبر، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یعنی اے عاشق رسول اپنے آپ کو کہنے والے بندے، تجھے شرم نہیں آتی کہ قبر میں نبی کو منہ دکھانا ہے؟ تو رسول کے احسان کا یہ بدلہ دے رہا ہے؟ جو رسول ولادت سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک اور میدان محشر تک تجھے کبھی نہیں بھولے اور نہ بھولیں گے، اس رسول کی شرم تجھے نہیں آتی؟ اور اللہ کا ڈر بھی تیرے دل سے نکل گیا؟ آج بہت سخت حالات سے ہم گزر رہے ہیں، سب سے بڑی چیز دل بے چین ہو چکا، دل بے قرار ہو چکا، اسٹریس ختم ہو چکا، سکون پوری دنیا چاہ رہی ہے۔ یاد رکھیں، گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے اور بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے اور جینے کے اندر بھی، مرنے کے بعد بھی سکون اور سکون کی دولت اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ایک جملہ زندگی بھر یاد رکھنا، گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے۔ لذت عزت نہیں، سبحان اللہ، بہت قیمتی جملہ ہے۔ گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے۔ عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ ہمیں اس وقت تک عزت ملتی رہی جب تک دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنے کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری زندگی گزرتی رہی۔ اب دیکھیں نا، دل کے سکون کے بارے میں گناہ سے بچنے کو مینشن کیا گیا حدیث شریف کے اندر۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوتھ اسپیشلی آپ لوگ غور سے سننا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی اجنبی عورت پر تمہاری نگاہ پڑے اور تم فوراً نگاہ کو جھکا لو گا یا پھیر دو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کی لذت تم اپنے دل میں محسوس کرو گے، ایمان کی لذت تم اپنے دل میں محسوس کرو گے۔ تم نے گناہ کی لذت چھوڑ دی، اللہ نے تم کو دل کا سکون عطا فرما دیا، دل میں لذت پیدا ہوگی۔ آج ذرا دیکھ لیں، اس لڑکی کو دیکھ کر آئے رات پر، اس کے تصور میں اس کا فون نمبر تلاش کرو، اس کو واٹس ایپ کرو، اس کو میسج کرو، اسکول اور کالج میں یہ سب چل رہا ہے۔ اب ڈپریشن کا آدمی شکار ہو گیا، پریشانی کا آدمی شکار ہو گیا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہ چھوڑو، جب تک کہ گناہ سے رشتہ نہیں توڑو گے اس وقت تک کبھی دل کا سکون نہیں مل سکتا، کبھی قرار کی دولت نہیں مل سکتی۔ ہزار تم بنگلو بنا لو، مرسیڈیز خرید لو، بی ایم ڈبلیو خرید لو، کچھ بھی کر لو، اور یہ بات یاد رکھنا، ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، آرام اور سکون میں فرق ہے۔ آرام اور سکون میں فرق ہے۔ نرم گدے سے آرام تو مل سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ اچھی کاروں سے آرام تو مل سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ فرسٹ کلاس کے اندر سفر کرو، آرام تو مل سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ اگر سکون ان چیزوں میں ہوتا تو چٹائی پر بیٹھے ہوئے صحابہ کی زندگی پرسکون نظر نہ آتی، لیکن سکون اللہ نے کس میں رکھا؟ گناہ چھوڑو، اللہ تمہارے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ نیکی کرو، لیکن یاد رکھیں، اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ رکھیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، روزانہ
1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ، پھر آگے بڑھے 2,00,000 درہم، پھر آگے بڑھے 3,00,000 درہم، پھر آگے بڑھے 4,00,000 درہم، پھر آگے بڑھے 5,00,000 درہم، یہاں تک کہ 6,00,000 درہم تک پہنچے، اور کہا روزانہ 6,00,000 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لوں۔ کسی نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور تہجد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب دیکھیے کتنی فضیلت ہے تہجد کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز تہجد ادا کرتا ہے دن میں اللہ اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے۔ اور ایک صحابی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے فلاں صحابی کے گھر پر میں نے رات کو دیکھا کہ نور جو ہے نا اس کی لکیر آسمان تک جا رہی ہے، سرکار یہ کیا معاملہ ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز تہجد ادا کرتا ہے اس کا گھر اس طرح سے چمکتا ہے جیسے تم زمین پر رہ کر آسمان پہ چمکتے تاروں کو دیکھتے ہو نا، ایسے فرشتے اس کے گھر کو دیکھا کرتے ہیں۔ یہ نماز تہجد۔ لیکن قربان جائیے حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے جواب پر، میں آپ کو جان بتا رہا ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور تہجد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کتنا پاورفل جواب دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں دن بھر گناہ سے بچ اور رات کو سو جا، یہ تہجد سے افضل ہے۔ دن بھر گناہ سے بچ اور رات کو مزے لے کر کے سو جا، یہ تہجد سے بہتر ہے۔ لیکن اگر تہجد بھی پڑھو اور تاکہ جھانکی بھی کرو تو کوئی فائدہ نہیں۔ تہجد بھی پڑھو اور غیبت بھی کرو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تہجد بھی پڑھو اور غیر محرم کے ساتھ چیٹنگ بھی کرو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا دن بھر گناہ سے بچ، رات کو مزے لے کر سو جا، تیرے لیے تہجد سے یہ بہتر ہے۔ آج آپ دیکھیں ہماری پوزیشن یہ ہے، نیکی بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی اور قرار کی دولت ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ کو اسٹریس کا سولیوشن میں نے بتا دیا۔ اسٹریس کا پہلا سولیوشن یہی ہے، گناہ چھوڑ دو، اسٹریس خود بخود ختم ہو جائے گا۔ میں ابھی جب یہاں آ رہا تھا، میری عادت ہے، پہلے حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ بقید حیات تھے تو میں دنیا کے کسی بھی ملک کا دورہ کرتا، ان سے اجازت لے کر کے کرتا۔ ان کے وصال کے بعد جو ہے میرے استاد گرامی سے میں اجازت لیتا ہوں اور پھر نکلتا ہوں۔ تو مغرب کی نماز ان کی اختتام میں نے ادا کی اور اس کے بعد میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت انشاءاللہ رات میں میری روانگی ہے، برطانیہ کے لیے دعا فرمائیں۔ اور کچھ مسائل تھے اس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں کہ یہ سارے پرابلم سالو ہو جائیں، بیماروں سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ تو بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی۔ ارشاد فرماتے مولانا جب میرے بدن میں حرارت محسوس کرتا ہوں کہ مجھے بخار جیسی فیلنگ ہو رہی ہے، میں فوراً استغفار شروع کر دیتا ہوں، اور جیسے ہی کچھ دیر استغفار کرتا ہوں میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جہاں قدرت سے معافی مانگے قدرت نے پریشانیاں دور فرما دے۔ اس کو قرآن نے بھی مینشن کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ قرآن نے مینشن کیا۔ اب آخری بات، آج کے اس 25ویں سالانہ اجتماع کے دوسرے روز، کل خواتین کے اجتماع میں گفتگو ہوئی، آج آپ کے سامنے، اور زندگی رہی تو کل انشاءاللہ آخری خطاب اجتماع کا انشاءاللہ ہوگا، علماء کے بھی خطابات ہوں گے۔ بہت سارے لوگ اس گفتگو کو سننے کے بعد اس ٹینشن میں ہوں گے، یار اب میرا کیا ہوگا، میری تو زندگی گناہوں میں گزر گئی، اب تو مجھے کبھی سکون مل ہی نہیں سکتا، میری عمر 15 سال کی تھی تب سے معاذ اللہ میں گناہ کر رہا ہوں، اب تو 50-60 کی ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا میرا۔
تو آئیے ایک واقعے کی روشنی میں سمجھا دوں. ارشاد. ایک صاحب ایک گلی سے گزر رہے تھے. ایک ماں اپنے 9 سال کے بچے کو مار رہی تھی اور مارتے مارتے کہہ رہی تھی نکل جا کم بخت میرے گھر سے, تیرے جیسے نافرمان بچے کی مجھے کوئی ضرورت. اتنا ماری اتنا ماری اتنا ماری اتنا ماری جس کی کوئی انتہا نہیں, تھک کے مار کے نکال دیا. وہ ایک بزرگ جو تھے وہ اس منظر کو کھڑے رہ کر کے دیکھ رہے تھے کہ دیکھوں بچہ کا کیا کرتا ہے. تو 9 سال کا تھا, تھوڑا سا شعور بیدار ہو چکا تھا. اس نے مار برداشت کی لیکن تانا اس سے برداشت نہیں ہوا. اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے اب گھر چھوڑ دیتا ہوں, ماں نکالی دی نا, اب چلا جاتا ہوں. گیا مارکیٹ میں, دکان والوں سے کہتا ہے میری ماں نے مجھے نکال دیا, آپ کی دکان میں جھاڑو لگانے کا کام ہو تو مجھے دے دو, میں یہ کام کروں گا. منع کر دیا. کسی کے گھر پہ گیا, مجھے رکھ لو, آپ کے گھر کی صاف صفائی کروں گا. ایک جگہ اس کو قبول کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے کل سے تو آ جانا اور یہیں رہنا, کھانے پینے کا بھی انتظام ہوگا اور سارا کام تجھے کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ تھوڑا سا نیچے اترا, سوچ میں پڑا کہ یہ جاب قبول کروں یا نہ کروں. اور اس کے بعد پتہ نہیں پھر سے اس کے قدم ماں کے گھر کی طرف بڑھے. توجہ چاہوں گا. ارشاد. وہ بڑھا, ماں کے پاس گھر پر پہنچ گیا, ماں کے دروازے پر پہنچ کر کے بیٹھ گیا. وہاں پر تھکا ہوا تھا, رو رو کے تھک چکا تھا. وہ آنکھ لگ گئی. کچھ دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا, دیکھا بیٹا سامنے پڑا ہوا ہے. غصے میں تھی, پھر مارنا شروع کیا. وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں, پھر مارنا شروع کی. کم وقت تو پھر پلٹ کر کے آ گیا, پھر پلٹ کر کے آ گیا. تجھے میں نے نکال دیا, تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتی. اس نے کہا ماں تو نے جب نکالی نا تو میں نے من تو بنا لیا تھا کہیں جاب کر لوں گا, اور مجھے جاب بھی مل گئی تھی. توجہ چاہوں گا, زندگی بھر یاد رکھنا. جاب تو مجھے مل گئی تھی, مجھے کھانا مل جاتا, پیسہ مل جاتا, سب کچھ مل جاتا, لیکن ماں کا پیار مجھے کون دیتا, یہ مان مجھے کہاں سے ملتا. بس میں نے بھی طے کر لیا کہ جان دے دوں گا لیکن تیرا دامن نہیں چھوڑوں گا. بس اتنا کہنا تھا. ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے, بچے کو دامن میں جگہ عطا فرما دی. 1000 مصیبتیں آئیں, قدرت کا در مت چھوڑنا, اس سے زیادہ کوئی مہربان ہے ہی نہیں. زندگی میں تم نے گناہ کیا ہو, پلٹ آؤ اس کی طرف, اس کی رحمت کی دامن, اس کا دامن رحمت پناہ دینے کے لیے تیار ہے. اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, مایوس مت ہو. 1000 گناہ ہو چکے ہیں لیکن اس کی رحمت آج بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے. اور جب بندہ پلٹ کر اس کی طرف آتا ہے تو اس کی رحمت اپنی آغوش کے اندر جگہ عطا فرما دیتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو, اور ہر گناہ سے رشتہ توڑ دو اور نیکی کے راستے کے مسافر بن جاؤ. میں یہ نہیں کہتا, اگر آپ کریں تو بہت اچھی بات ہے کہ روزانہ 100 رکعت نفل پڑھیں, روزانہ 3 پارے کی تلاوت کریں, یہ کریں تو سبحان اللہ. میں صرف اتنا کہتا ہوں 5 وقت نماز کی پابندی کرو, اور خاص طور پر جتنا ہو سکے صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو. اللہ دل کو سکون سے لبریز فرما دے گا, اطمینان کی دولت عطا فرما دے گا. اللہ رب العزت جل جلالہ, آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امید کرتا ہوں آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثوابدار حاصل کر سکے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.